السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا چانڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ شو۔ دوستوں، آج جو انٹرویو میں کرنے جا رہا ہوں، جب یہ میں نے کینڈیڈ شو کا جب آغاز کیا تھا تو یہ انٹرویو سر فہرست میں ہمارے اول فرسٹ پریورٹی پہ تھا۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، پر ان کا تعارف ہم آپ کو ان کی زبانی کرواتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں مشتاق سرکی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک علی۔ اچھا سرکی صاحب، جیسے کہ عید کا دن ہے تو سب سے پہلے آڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ نے عید کا دن کیسے گزارا، قربانی میں کیا کیا آپ نے، اور نماز کہاں پہ آپ نے پڑھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے ویورز کو، آپ کے فالورز کو دلی طور پر عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا ہے کہ روٹین میں سنت ابراہیم پہ عمل کرتے ہوئے ایک گائے اور 2 بکرے ہم نے ذبح کیے تھے، اور دوسرا صبح نماز افسام نے، میں نے، افام نے گلشن اقبال شاہ فیصل مسجد میں ادا کی، اور امت مسلمہ کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، اور بالخصوص اپنے وطن پاکستان کے لیے اور اپنی سندھ دھرتی کے لیے خاص دعائیں کی۔ اچھا سرکی صاحب، تو سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہے؟ دیکھیں، میں نیٹو جیکب آباد کا ہوں، جیکب آباد شہر کا ہوں، اور دوسرا میں نے جو ابتدائی تعلیم ہے میں نے اپنی جیکب آباد سے حاصل کی۔ اس کے بعد گریجویشنز اور ماسٹرز میں نے خیرپور یونیورسٹی سے کی۔ اس کے بعد مختلف جو کورسز ہیں وہ میں نے کراچی سے کی، اور انٹرنیشنل جو فیلوشپس میری وہ یو کے اور یو ایس اے سے میں نے کی۔ اچھا سرکی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی علاقہ جیکم آباد ہے، تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو جیکم آباد چھوڑ کے کراچی مائیگریٹ ہونا پڑا؟ دیکھیں، بوجہ مجبوری میں نے ہجرت کی جیکب آباد سے، کیونکہ جیکب آباد میں اسٹوڈنٹ، ظاہر ہے انٹائر سندھ میں جو ماضی رہا ہے اس میں آپ جس بھی تعلیم ادارے میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مڈل کے بعد یعنی میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز، جو بڑے بڑے تعلیمی درس گاہیں، تو آپ کو کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا حصہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو میں اس پولیٹکس میں بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہا تھا، تو 2-4 مس ہیپس ہوئے 1999 میں۔ اس کے بعد میرے اوپر وہاں مقدمے بننا شروع ہو گئے۔ پھر ایس ایس پی تھے وہاں پر ڈاکٹر نجف مرزا صاحب، انہوں نے یہ ایڈوائس کیا میری فیملی کو کہ بھائی اگر یہ بچہ یہاں ہوگا تو آئے دن اس کے اوپر مقدمے بنیں گے، اس سے اچھا ہے کہ اسے کسی اور شہر میں لے جائیں۔ تو ہم روتے بلکتے سسکتے میں نے وہ اپنا آبائی علاقہ جیکب آباد الوداع کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کراچی کا رخ کیا، اور یہاں کے جو ارلی ڈیز تھے وہ انتہائی تکلیف دہ تھے، سخت تھے، کٹھن تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، میں نے گیو اپ نہیں کیا، میرا حوصلہ پست نہیں ہوا، اور ہم نے مسلسل جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھا، اور بالآخر اس شہر نے ہمیں قبول کیا، سینے سے لگایا، اور ایک زبردست شناخت دی۔ اچھا سرکی صاحب، آپ نے جرنلزم کا آغاز کس سن میں کیا، اور کیسے آپ جرنلزم کی طرف آئے؟ دیکھیں، یہاں میں نے 99 میں جب یہاں کراچی آیا تو شروع کے 2-4 سال بڑے کٹھن تھے اور انتہائی تکلیف دہ تھے۔ تمام غربت، افلاس اور بھوک کا عالم تھا۔ ہم نے شروعاتی طور پر، میں نے، میرے چھوٹے بھائیوں نے مزدوری کی، ٹھیلے چلائے، ریڑے چلائے، پانی کے کین اٹھائے۔ میں نے متعدد بار اپنے ماضی کو ڈسکس بھی کیا اور پراؤڈلی شیئر بھی کیا ہے۔ تو یہ وہ 2-4 سال تھے جس میں تمام زبردست قسم کی ہم نے محنت کی، لیکن کوئی کامیاب ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں کراچی کا مقامی ہوٹل تھا، وہاں ویٹر کی جاب کے لیے گیا، لیکن انہوں نے مجھے اکارڈنگ ٹو مائی انٹرویو، تعلیم یا جو انٹیلیجنس کہیے اس پر مجھے انہوں نے اکاؤنٹس میں رکھا، اور 1-2 سال میں نے اس ہوٹل میں کام کیا۔ جس کے بعد امداد اوڈھو صاحب جو عوامیہ اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے، روح رواں بھی تھے، اور میرے جیکب آباد کے تھے، تو وہ مجھے جانتے تھے۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیں، مجھے کراچی میں بائک پہ پولیس والے روکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بجائے کہ میں تمہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دوں تو میں اپنا حصہ کیوں نہ بناؤں۔ تو انہوں نے فرسٹ جو میری جوائننگ کرائی تھی عوامیہ اخبار جو سندھی روزنامہ ہے،
وہ گلستان جوہر کی یوسی 10 تھی، پہلوان گوٹ اور جوہر کا علاقہ، وہاں پر مجھے یوسی پہ انہوں نے رپورٹ رکھا. اس کے بعد میں نے اپنا کیریئر شروع کیا اور لگن سے، محنت سے، کمٹمنٹ سے، سچائی سے، مستقل مزاجی سے میں نے اس پروفیشن کو تھامے رکھا. اور ہر کیریئر میں آپ کو شروعاتی دنوں میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہیں، آپ کے نظریات مضبوط ہیں، آپ کی کمٹمنٹ ٹورڈس یور پروفیشن مضبوط ہے، پھر آپ نے نفع نقصان سوچے بغیر جب آگے بڑھنے کی ٹھان لی ہوتی ہے، تو پھر میرے خیال میں میرا اپنا تجربہ ہے لوگوں کے ساتھ، تو یہ موویز میں ہوتا ہوگا، کوئی کیریکٹر لیتا ہوگا، فلمی دنیا میں یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہوگا جو میرے ساتھ ریئل لائف میں ہوا ہے. تو میں نے صحافت کو اپنا پروفیشن چوز کیا اور لگن سے، محنت سے، سچائی سے، فاقہ کشی سے میں نے صحافت شروع کی اور میں نے اپنا نام پیدا کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے میں نے مین اسٹریم میڈیا جو ملکی نیشنل چینلز ہیں، ایکسپریس، بول، دنیا ٹی وی سمیت سندھ ٹی وی نیوز، سب میں نے ایز اے اسپیشل کراسپونڈنٹ فار کرائم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ وہ میں نے اپنا لوہا منوایا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. اچھا سرکی صاحب، جرنلزم میں اگر ہم بولیں کہ آپ کا کوئی استاد یا مینٹور رہا تو وہ کون سی شخصیت تھی جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا جرنلزم کے دیکھیں، بارے کسی بھی پروفیشن میں جانے کے لیے آپ کو مینٹورشپ کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں، آپ کو سکھانے والے ہوتے ہیں. ایون آپ جب نیو بورن بیبی ہوتے ہیں تو جب آپ چلنا سیکھتے ہیں، آپ والدین کا سہارا لیتے ہیں، وہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا سکھاتے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی شعبہ اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا کوئی استاد نہیں، تو اس سے بڑی ہائپوکریٹک اپروچ کوئی اور نہیں ہوگی. بالکل. تو میرا استاد ایک جو مجھے اس فیلڈ میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا کہ امداد اوڈھو صاحب، زبردست ایک نام صحافت کا، زبردست آدرشی، نظریاتی، ایک سیاسی سماجی کارکن. انہوں نے مجھے بڑی میری پذیرائی کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جبار خٹک صاحب جو ابھی بھی عوام آواز کے روح رواں، انہوں نے آگے بڑھ کر میری مدد کی. مجھے بلینک چیک دے رکھا تھا کہ بھائی اپنے صحافت کرو، پورا عوام اخبار آپ کے لیے حاضر ہے. تو میں نے ان کے اعتماد پر اپنے پوری کاوشوں سے نام پیدا کیا، ان کے اعتماد پر میں پورا اترا. خالد پور جو فیلڈ رپورٹر تھا، میرا اچھا دوست تھا، اس نے میری بڑی رہنمائی کی اور اس نے مجھے بڑا ہر قدم پہ سپورٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ قاسم راجپور صاحب کا اگر میں نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. تو وہ اس وقت بیورو چیف سے چیف رپورٹر تھے عوام آواز کے. انہوں نے بڑا زبردست ایک فرینڈلی انوائرمنٹ مجھے دے رکھا تھا، بڑی میری معاونت رہنمائی وہ کرتے تھے اور دوستانہ ماحول میں انہوں نے مجھے گروم کیا. میں ایک رف ڈائمنڈ تھا، انہوں نے مجھے پالش کیا، سکھایا، یعنی تراشا اس ہیرے کو. اور آج وہ سرخرو ہوتے ہیں، فخری انداز بتاتے ہیں کہ بھائی مشتاق سرکی ہمارا دوست ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جونیئر ہے، لیکن ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ مجھے اون کرتے ہیں. اور میں بھی ہر محفل میں برملا ان کے لیے تمام پوزیٹیو اپروچ رکھتا ہوں، پوزیٹیو ریمارکس دیتا ہوں، اور ان کے احسانہ جو میرے اوپر میں ان کو بالکل کھل کے گاتا ہوں. سرکی صاحب، آپ نے جب گلستان جوہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی مافیاؤں سے آپ نے ٹکر لی، تو اتنا پست، اتنا سخت حوصلہ آپ کے اندر سے کہاں سے آیا کہ آپ ایک اکیلے جرنلسٹ ہو کے آپ نے بڑی بڑی مافیاؤں کا سامنا کیا اور ان کو شکست دی؟ تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے. دیکھیں، مافیا کے آگے کیریکٹر لڑ سکتا ہے، اور کیریکٹر تب آپ کا بنتا ہے جب آپ معاشرے میں اچھے کام کریں، کوئی آپ کی کرپشن نہ ہو، کوئی آپ کی بے ضابطگی نہ ہو، کوئی آپ کی ناانصافی نہ ہو، کوئی آپ کا بائسڈ بیہیویئر ٹورڈز ادر لینگویجز نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انر سیٹسفائیڈ ہو. وہ تب ممکن ہوتا ہے. دیکھیں، مافیا کے پاس گنوانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں کسی منشیات فروش کو ڈنڈا دیتا ہوں تو اس کا بزنس تباہ ہوگا، اس کی آمدن تباہ ہوگی، اس کا کیریئر تباہ ہوگا. اس کو گنوانے کے لیے 99 آپشنز ہوتے ہیں، یعنی وہ جس میں وہ تباہ کن مراحل کا سامنا کر سکتا ہے. میرے پاس گنوانے کے لیے ایک جان رہی ہے، وہ اللہ کی امانت ہے. میں تو اس کا بلیور ہوں کہ جب your death is decided تو آپ رینٹ بوٹ کر کے یہ دیکھیں، آپ نے ابھی اوشن گیٹ وے، بالکل. اوشن گیٹ کا جو یہ تو ابھی ٹائٹینک میں گیا، 2.5 لاکھ 5 لاکھ ڈالرز بھر کے آپ اپنے ٹائم پر وہاں پہنچے موت کو گلے لگانے. بالکل. تو ونس اٹس ریٹن تو یہ بہانے ہوتے آپ کی ڈیتھ کے. تو جب میرا یہ خوف ہی نہیں، میں نے موت کو ذہنی طور پر قبولا ہوا ہے. میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھائی جس دن لکھی ہوئی ہے
تو اکبر بگٹی صاحب سے زیادہ سیکیورٹی میں نہیں لے سکتا, شہید بے نظیر بھٹو سے زیادہ سیکیورٹی میں نہیں لے سکتا. تو جب لکھیے تو پھر آپ کی لکھیے, اور جس وقت تک آپ کی زندگی اور حیات ہے تو آپ اچھے کام کریں. اس عزم کے ساتھ, اس حوصلے کے ساتھ, اس دیوانگی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے اور عشق کے ساتھ میں جب بھی کسی نیک کام کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو نہ صرف پبلک میری سپورٹ کرتی ہے بلکہ میرا رب بھی میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور میری ہر قدم پر رہنمائی, معاونت, مدد اور غیب سے مدد ہوتی ہے. سرکی صاحب, ایک ٹائم تھا کہ جب آپ اپنے کیریئر کے پیک میں تھے تو کراچی پولیس میں آپ کا سکہ چلتا تھا, جو بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں, ایس پی ڈی ایس پی پوسٹنگ کروانا اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے آپ کے ہاتھ سے اگتے تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہی کراچی پولیس آپ کی دشمن بن گئی اور اسی کراچی پولیس نے آپ کے اوپر 13 ATC کے کیس درج کیے؟ دیکھیں, یہ سورس آف کنفلکٹ جب کنٹراڈکشنز آتی ہے آپ کے انٹرسٹ میں تو وہاں آپ کے دوستیاں سب داؤں پہ لگتی ہیں. میرا کوئی ذات کا تو دیکھیں, نہ میرا اس وقت کے ڈی آئی جی کے ساتھ کوئی تنازع تھا اپنے ذاتی کسی مسئلے پر, نہ اس وقت کے SSP کے ساتھ تھا, نہ اس وقت کے پولیس چیف کے ساتھ تھا. میں نے ڈرگ ڈینس کے خلاف زبردست کام کیا تھا, اور مجھے بجائے کہ اپریشیٹ کیا جاتا, میری وہ تمام چیزیں بھی ریکارڈ پر ہیں, سوشل میڈیا کا حصہ ہے. اب گلستان جوہر وہ علاقہ ہے جو جیکب آباد کے بعد مجھے بہت عزیز ہے, جس علاقے نے مجھے آغوش میں لیا, جس علاقے نے مجھے طاقتور بنایا, جس علاقے نے میری شہرتوں میں تقویت بخشی, جس علاقے نے میری عزتوں میں زبردست اضافہ کیا, جس علاقے نے مجھے شناخت دی, جس علاقے نے مجھے زبردست اسٹریٹ پاور دیا. یعنی آپ کو علم ہوگا کہ گلستان جوہر میں میرا کوئی ٹیم مشتاق سری کا وجود ہی نہیں تھا. گلستان جوہر میں میرے تمام اراکین اور دوست جو میرے لائک مائنڈیڈ وہ سب اردو اسپیکنگ ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, یعنی دوسرے زبانیں بولنے والے. لیکن ہم نے جب یہ جوہر میں بہتری کے کام کیے اور بیڑا اٹھایا کہ بھئی یہاں سے سماجی برائیوں کا خاتمہ ضرور کروائیں گے, تو اس میں ہمارے جو کلیش ہوا, آئیڈیالوجی جس کو ہم کنٹراڈکشن کہتے ہیں, کہ وہ جو نظریات اختلاف ہوا وہ پولیس کی اس سوچ سے ہوا کہ وہ سوچ, وہ مائنڈ سے پولیس کا جو آرگنائز کرائم کروا کے ایک ایکسٹراشن جو ان کے پاس منظم بھتہ آتا ہے, ہم نے اس کو چیلنج کیا. میرے پاس جوہر میں, کیونکہ جوہر میں ایز اے جرنلسٹ نہیں ہوں, جوہر میں لوگ مجھے ایز اے لیڈر بھی ٹریٹ کرتے ہیں, جوہر میں سماج سیوک کے طور پر میری شناخت ہے وہاں پر, اور گلستان جوہر کے لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے, اگر اس کے پاس کوئی شکایت لے کے جائیں گے کچھ نہ کچھ کرے گا, آگے بات پہنچائے گا, ایوانوں تک پہنچائے گا, اعلیٰ حکام تک, ان اتھارٹیز تک, ان کوارٹرز تک ہماری فریاد جائے گی, تو ہم کیوں نہ ان سے مدد لیں. اسی طرح ان دنوں میں 2019 اپریل کی مجھے بات یاد ہے, جنوری میں میں نے یہ کام شروع کیا, اور وہاں سے منشیات آئس کرسٹل ڈرگ ڈینس ہم نے خود بند کروایا. ایون میرا جو اپنا گن مین تھا, اس کا یوسف زہری نام تھا, اس کی ویڈیو پڑی ہے فیس بک پر, جب وہ آئس ڈرگس میں یہ فروخت کرنے میں مافیا کے ساتھ مل گیا, مجھے جیسے لمحہ میں نے اس کو جوتے مار کے پولیس کے حوالے کیا, ویڈیو موجود ہے. اگر میرا کوئی بھائی ہو, میرا کوئی سبلنگس میں کوئی ہو, میرا کوئی کزن ہو, کوئی بھی اس دھندے میں ہوگا تو میں اس پہ تو زیرو ٹالرنس رکھتا ہوں, کیونکہ ہماری یوتھ کے لیے یہ ڈرگس منشیات یہ ان کی موت کے سامان ہے. اس پہ کمپرومائز کرنا, اس پہ بھتہ لینا, اپنے بچوں کو کھلانا, میں اس سے بہتر موت کو ترجیح دیتا ہوں. تو یہی سبب تھے. میں نے جب وہ ڈرگ ڈینس کو بند کروایا, آپ نے دیکھا کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں, مارچ کے اینڈ میں جوہر کے مختلف پروجیکٹ میں میرے حق میں میرے کام کی پذیرائی کے لیے لوگوں نے بینر آویزہ کر دیے یونینز نے, تو ظاہر ہے یہ چیز ناگزیر تھی. پھر ہم نے وہ ریکارڈنگز جو پولیس کا نیکسس تھا منشیات فروشوں کے ساتھ, ہم نے وہ ان کو ایکسپوز کیا. ظاہر ہے یہ ناگزیر چیزیں تھی, اور مجھے بلا کے پولیس نے کہا کہ بھائی جس طرح دوسرے کرائم رپورٹرز ان منشیات فروشوں سے یا کرپٹ پولیس سسٹم سے پیسے لیتے, آپ بھی لے لیں. تو میں نے تو اسپائی کیمپ سے, یعنی خفیہ کیمروں سے بڑا زبردست کام کر کے دنیا ٹی وی پہ وہ رپورٹس چلائیں, اور بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جاتا, تو اس پہ ہمارے اختلافات پیدا ہوئے, اس پہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. وہاں منشیات فروشوں کی پروجیکشن تھی, یہاں ہماری عوام کی بات تھی, ہمارے یوتھ کے سروائیول کی بات تھی, منشیات فروشوں کے خلاف جہد مسلسل کی بات تھی. تو یہ جب تنازع ہمارا شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی تھانے پر 2-3 دن میں 13 ATC کے مقدمے بنتے ہیں, 8 سے 9 ماہ مشتاق سرکی کو جیل میں رکھا جاتا ہے, ان کے بھائیوں کو مقدموں میں فٹ کیا جاتا ہے, ان کے ڈرائیور کو, گن مین کو, سب کو, اسٹاف کو, ایون دوستوں کو بے گناہ
ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے فائنلی؟ جیل میں ہم 7-8 بندے تھے جب گئے تھے، پولیس لے گئی، جب ہم جیل سے نکلے تو ہزاروں لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، تو مورلی تو آپ نے ون کر لیا. اور اس کے جب میں جیل گیا تو میرے فیس بک پہ فالوور کوئی 2,500 بھی نہیں تھے. آج میرے پاس 3-4 لاکھ اگر فالوورس ہیں تو ایتھیکلی مورلی آئی ایم ان دا ون ون پوزیشن. تو جب آپ اپنے اصول پہ، اپنے نیریٹو پہ، اپنی آئیڈیالوجی پہ گامزن ہوتے ہیں، کمٹمنٹ پہ پورے اترتے ہیں، تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. کیا ہوا؟ سب کیسوں سے باعزت بری ہوا. 2-4 کیس چل رہے، وہ میں خود باعزت بری نہیں ہونا چاہ رہا اس پہ، کیونکہ وہ مدعی تو منتیں کر رہے ہیں. میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، پاؤں پکڑ کے ججز کے سامنے کہ بھائی ہم واپس لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو کیس چلاؤں گا. اب سب کیسز میں جب میں نے ایکویٹل لینا ہے، اس کے بعد میں ڈیفارمیشن میں جاؤں گا، اس کے بعد میں ڈیمیجز میں جاؤں گا، اس کے بعد میں سب کو کھینچوں گا. تو یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ نے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے رکھا ہے کہ جب چاہو گے آپ وردی کا، اختیار کا، قلم کا، سیکشنز کا ناجائز استعمال کرو گے. تو ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیس والا، کوئی بھی منشا فروش اگر اس کے خلاف کوئی حق کی بات کرتا ہے تو کل کو کسی اور کو مشتاق سرکی کی طرح وکٹمائز نہ کیا جائے، اس کے خلاف تمام ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے جائے. تو یہ میں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زبردست پذیرائی ہوگی اس کی انشاءاللہ. اچھا سرکی صاحب، 2019 فروری ارشاد رانجھانی کیس، تو سب سے پہلے جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ارشاد رانجھانی کیس کی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی، اور پھر وہ کیا جذبات تھے کہ آپ نے کارساز کے اوپر ایک احتجاج کی کال دی؟ دیکھیں اس کے 2 کانٹیکس تھے علی. ایک تو کہ ارشاد کو میں پرسنلی جانتا تھا کیونکہ میں صحافی تھا، وہ قومی ورکر تھا، نیشنلسٹ ورکر تھا. وہ پریس کلب کے ہر دوسرے چوتھے دن پر وہ کسی نہ کسی مظاہرے میں آتا تھا. تو بینگ اے کرائم رپورٹر از مائی اون ایکسپیرینس کہ آپ یہ کبھی نہیں سوچیں کہ کوئی بندہ اس شہر میں جدوجہد کرائے، سیاست کرائے، ورک کرے، وہ بندہ کرمنل بن سکتا ہے. ہوں گے کرمنل لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی ہائیڈ کرتے ہیں. میں نے اپنے اس دور میں 19 سالہ میری جو کرائم رپورٹنگ کا ایک ادوار رہا ہے زبردست، اس میں آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی نہیں کہ بھائی اپنے علاقے میں یعنی اپنے شہر میں آپ جدوجہد کر رہے ہیں کراچی میں اور بغیر نقاب کے، بغیر ڈانٹے باندھنے کے، بغیر فیس ماسک لگانے کے آپ کسی کو روب کریں گے، اور وہ بھی ڈبل کیبن گاڑی کو. تو یہ میرا ذہن نہیں مان رہا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ جو قاتل رحیم شاہ تھا اس کو میں پرسنلی جانتا تھا. اس وقوع سے کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، وہی رحیم شاہ قاتل ڈی ایس پی سکھن کے دفتر میں لینڈ گریبنگ کر کے وہاں گھر بنا تھا. تو وہ میں نے دنیا ٹی پہ رپورٹنگ کی، وہ بھی رپورٹ پڑھی ہے. تو میں نے کہا یہ کہ ایک بھینس کالنی کا بڑا گنڈا ہے، اس بھینس کالنی کے علاقے میں ارشاد رانجھانی اس کو کس طرح راب کر سکتا ہے، کس طرح ڈکیتی کر سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا. تو میں نے سوچا اور میں نے فیصلہ کیا. اس وقت دیکھیں نہ ٹیم مشتاق سرکی تھی، نہ میں وہ مشتاق سرکی تھا، نہ میری فالوئنگ تھی، نہ کوئی مجھے گھاس ڈالتا تھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، افسام اور افام کے ساتھ پلے کارڈ لے کے میں اس نہایت بے گناہ خون کے خلاف، اس بے گناہ قتل کے خلاف، اس درندگی اور دہشت گردی کے خلاف، اس قاتل دہشت گرد رحیم شاہ کے خلاف میں حق کی آواز بلند کرنے جاؤں گا اور ارشاد رانجھانی کے خون سے انصاف کے لیے. تو میں نے فیس بک پہ کال دی. میں نے یہ سوچ کے دی کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھوں گا، جو آنے والے جانے والے گاڑیاں ہوں گی وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. تو دیکھتے ہی دیکھتے اٹ وینٹ وائرل. سوشل میڈیا پہ خود ساختہ مہم وہ ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ چل پڑا. آپ نے دیکھا کہ ہم جب گئے تھے تو میرے ساتھ ایک شہید ہمارا دوست ہے بے گناہ جس کو شہید کیا گیا، فاروق قائم خانی. وہ ہم نے ایک ساتھ کراچی یوتھ ایسوسیشن بنائی تھی. تو وہ دوست میرے ساتھ اردو اسپیکنگ تھے. 50 سے 60 دوست وہ والنٹیئر طور پر میرے ساتھ آئے تھے کارساز پہ. ساؤنڈ سسٹم ہمیں اپنے پیسوں سے کیا، پینا فلیکس ہم نے اپنے پیسوں سے بنائے. کوئی 22-24 ہزار کا خرچہ آیا تھا. ہم وہاں کھڑے رہے. 7-8 گھنٹے کا یہ دھرنا تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے. بالکل ڈاکٹر قادر مقصد سے لے کے سنان قریش صاحب تک، سنان سے لے کے سعید غنی، ناصر شاہ، حلیم عادل شیخ، نصرت سیر عباسی تک سب بگ شاٹس جو خود انہوں نے جوائن کیا. میں نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا. اس کے بعد آنورڈ لوگوں نے مجھ سے ایکسپیکٹیشنز رکھی. انہوں نے سوچا کہ یہ وہ ایک وائبرنٹ آواز ہے سوسائٹی کی کہ جو کراچی میں
بے گناہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. یہ وہ آواز ہے جس کو اللہ پاک نے بڑی زبردست تقویت بخشی ہے, اس کی آواز میں اثر رکھا ہے کہ جس لاوارث جس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو انصاف تک رسائی حاصل کرائے گا. تو یہی سبب تھا. اس کے بعد آنورڈ آپ نے دیکھا کراچی میں بالخصوص ہماری سندھی قوم کے نوجوان جن کو فیکٹری میں مسائل تھے, کوئی نیتا قتل ہوتا تھا, انٹالرنس کا شکار ہوتا تھا, چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں, کچی کچی بستیوں میں, دیگر زبانوں کے مابین جب سندھی لوگوں کے تصادم ہوتے تھے, معمولی تنازعات, وہ اگلے بندے بنا کسی سوچ سمجھ کے بنا دیر پسٹل نکال کے سندھی بندے کی جان لے لیتے تھے. تو ہم نے اس کو پریونٹ کیا. ہم نے پرامن ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ آئینی دائرے میں, قانونی دائرے میں رہ کر ایک آواز بلند کی, اور ہم نے ان تمام جو یہ سلسلہ چل پڑا تھا, لوگوں کو عدم برداشت پہ, چھوٹی سی غلطی پہ اس کی جان لے لینا, بعد میں جرگہ کرنا, تو ہم نے اس ٹرین کو روک لیا. مشتاق سرکی کے بعد ٹیم مشتاق سرکی خود بن گئی, لوگ اس سے جڑتے گئے. میں تو اکیلا تھا. آج اگر میری کال پہ ہزاروں لوگ نکلتے ہیں تو اس میں آپ کا کیریکٹر ہے, یعنی کیریکٹر اسپیکس ریپورٹ ٹریولز. تو اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. پھر آپ کو لوگ پوجا بھی کریں گے, آپ پہ فیتھ بھی کریں گے, آپ پہ تنقید بھی کریں گے, آپ کو اپنا بھی مانیں گے, آپ کو غدار بھی کہیں گے, آپ کو محب سندھ بھی کہیں گے, آپ کو محب وطن پاکستان بھی کہیں گے, آپ کو غدار پاکستان کے بھی ٹیگ لگیں گے. تو یہ تمام تر کھٹی میٹھی تلخ کڑوی تمام جو باتیں میں نے ہضم بھی کی رکھی ہیں, اور تمام مراحل اور تجربات سے میں نے اپنے آپ کو مستفید بھی کیا ہے. سرکی صاحب, یہ جب سلسلہ آپ کا چل پڑا ارشاد رانجھانی کیس کے بعد, جب بھی آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ فیکٹری میں نوجوانوں کے ساتھ کوئی مسئلے ہیں, کوئی بھی بے گناہ قتل ہو رہا ہے, پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ اچانک سے یہ سلسلہ بند ہو گیا, آپ کا فیس بک پہ لائیو آنا بند ہو گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت دیجیے. دیکھیں کوئی اچانک نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ میرے اوپر سوشل میڈیا پہ تنقید کون کرتا ہے؟ میرے فالوور کرتے ہیں, اور فالوور بلانگ ٹو سندھی نیشن. یعنی ہماری سندھی قوم میں من نسل قوم ایک یہ بیماری کہیے, ڈیزیز کہیے, کرونک ڈیزیز کہیے, یعنی جس کو موذی مرض کہتے ہیں, جو لاک ہو چکا ہوتا ہے. ہم سندھی اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں تو ہم سے زیادہ عظیم قوم دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہی سبب ہے کہ جب میں آگے نکلا, جب میں لوگوں کی بات کی, جب لوگوں نے مجھے فالو کرنا شروع کیا, تو ظاہر ہے ان کے کچن بند ہو گئے. جو ہمارے سو کالڈ لیڈرز ہیں, سو کالڈ سندھی قوم کا کارڈ استعمال کرتے ہیں, سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں, ہم نے دیکھا, دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ یہ کل کا بندہ عام صحافی جو ہمارے پیچھے مائک لے کے گھومتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے. He has been treated like a leader. تو جب آپ اس طرح کی اڑان کریں گے تو آپ کے دشمن بنتے. مجھے کوئی گالی فیس بک پہ پٹھان, پنجابی, مہاجر نہیں دیتا. مجھے گلگتی, کشمیری, بلوچ, سرائکی, ریاستی کوئی نہیں دیتا. میرے اپنے لوگ ہیں. اور میں فیڈ اپ ہو گیا. میں نے کہا یار ہم اتنی ایف آئی آرز کو فیس کر رہے ہیں, مجھے لائف تھریٹس ہیں. کراچی میں نے اگر کسی گنڈے کو ڈنڈا دیا ہے, اس کو اوقات میں رکھا ہے, تو اس کے ریزلٹس کس کے خلاف آئیں گے؟ میرے خلاف آئیں گے, نہ کہ اس مقتول کے خلاف. رانجھانی کی فیملی کو کیا ہوگا اگر رحیم شاہ کل پاور میں آتا ہے تو آئی ول بی فرسٹ ٹاسک, اور ٹارگیٹ میں رہوں گا اس کا. تو میں نے یہ کانسیکوینسز کی کبھی کیلکولیشن نہیں کی. میں نے جو کام کیا توکل پہ کیا. میں شہر کراچی میں اکیلا گھومتا ہوں, کوئی گن مین, کوئی ڈرائیور نہیں لیتا. اور زیادہ لائف تھریٹ جب ہو جاتا ہے تو میں تو پھر تو اور اکیلا گھومتا ہوں, دوستوں کو بھی نہیں لیتا. کیونکہ میں بولتا ہوں جس نے مجھے مارنا ہوگا اور دو میرے ساتھ بندے, وہ کیوں بلا وجہ شہید ہو. تو میں تو اس چیز کا بلیور ہوں کہ آپ اچھے کام کریں, آپ خود مطمئن ہیں. Who cares about the nation? Who cares about the allegations? مجھے نہیں پرواہ ہوتی, کوئی کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں. اگر میں ان چیزوں میں الجھوں تو آج علی رضا چانڈیو اور نوید مینگل آفاق سرکی کے ساتھ میرے پاس انٹرویو کرنے نہیں آتے. میں نارمل شخص ہوتا, میں ڈرپوک بندہ ہوتا. کتنے صحافی ہیں جوہر میں, کتنے بگ شوز رہتے ہیں. آپ انسپریشن اس سے لیتے ہیں کہ he who did something special and exclusive. تو جب میں نے کچھ اچھا کیا ہے, کم و بیش تھوڑا کیا ہے, بہت کیا ہے, زیادہ کیا ہے, کم کیا ہے, کچھ تو کیا ہے کہ آپ میرے پاس آ کے بیٹھے کہ بھائی ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرے لیے دس از دا بلیسنگ, کائنڈ آف بلیسنگ. تو یہ نعمتوں سے کم نہیں کہ آپ کسی شہر کے علاقے میں جاتے ہیں, مارکیٹ ہو, دیہات ہو, اربن ایریا ہو, رورل ایریا ہو, یعنی آپ سے لوگ سیلفی بنواتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو یہ میں نے جو ارن کیا, یہ جو کمایا ہے, دیٹس انف فار می. سرکی صاحب,
ٹیم مشتاق سر کی فیوچر میں سیاسی تنظیم بنے گی یا نہیں؟ ایک تو ٹیم مشتاق سر کی کوئی بائی ڈیزائن نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی آئیڈیالوجی ہے، نہ مینیفیسٹو ہے، نہ فلیگ ہے، نہ دفتر ہے. ٹیم مشتاق سر کی از دا نیم آف مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ ہی ہو ورکس فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. جب آپ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں فلموں میں ہوتا ہے کہ آپ اکشے کمار کو فالو کرتے ہیں ایز اے پروفیسر، وہ سوسائٹی میں چینج لانا چاہ رہا ہے. آپ انگلی مووی میں 3 بندوں کو فالو کرتے ہیں، وہ سوسائٹی میں بہتری لانا چاہتے ہیں. اسی طرح مشتاق سر کی ٹیم بھی خود بن گئی. میں نے نہ کوئی فارم ڈسٹریبیوٹ کیا، نہ میں نے کوئی شمولیت کے اعلانات چلائے، نہ مجھ سے چھوڑنے والوں کی لاتعلقی میں نے چلائی. یہ مشتاق سر کی سوچ ہے، وہ جو سندھ کی دل کراچی میں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے، عزت نفس کو مجروح کرنے کے خلاف اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے جو ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اس کو لوگ آگے چلا رہے ہیں اور اس کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں ٹیم مشتاق سر کی کا. تو رہی بات سیاست کی، تو میں نے سیاست نہیں کرنی، نہ مجھے سیاست سے کوئی لگاؤ یا شوق ہے. میں نے یہ سماجی کام کیے ہوئے اور سماجی کام کرتا رہوں گا. ابھی بھی آپ نے کہا کہ آپ خاموش ہیں، خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا 6-7 دن پہلے لیاری میں اگر ٹیم مشتاق کا ریاض ملا شہید ہوتا ہے تو مشتاق کی تو آپ کو خاموش نظر نہیں آیا. فیس بک پہ جائیں، گراؤنڈ پہ جائیں، میں نے تو اس لیاری میں سرزمین پہ کھڑے ہو کر ٹارگیٹ کلرز کو، گینگسٹرز کو چیلنج کیا. تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ اللہ نہ کرے کوئی رونما ہوگا، کسی کی جان جائے گی، کوئی زخمی ہوگا، کوئی دہشت گرد ہمارے اوپر حملے کرے گا، میرے قوم کے بچوں کو تنگ کرے گا، تو مشتاق ہے کہ آپ کو خاموش دکھائی نہیں دے گا، نہ آپ کو خاموش نظر آئے گا. وہ اسکرین ہوگا نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ اس گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پر آپ کا کوئی سو کا لیڈر نہیں جائے گا. اچھا سرکی صاحب، پاکستان یو ایس ایلومنی نیٹ ورک کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے ممبر کیسے بنے اور اس کی پریزیڈنٹ تک پہنچنے کی جو سفر تھا، جو جرنی تھی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا. اٹ واز مائی ڈریم. یہ جب میں 2012 میں سنٹی نیوز میں تھا تو ایک جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام تھا، دی ایسٹ ویسٹ سینٹر، زبردست ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہے یو ایس میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا زبردست وہ ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر. بڑی آرگنائزیشن ہے جو دنیا بھر کے جرنلسٹ کو ریچ آؤٹ کرتی ہے، ان کے ٹیلنٹ، اہلیت اور کام کو دیکھ کر ان کو بلاتی ہے. 2012 میں انہوں نے مجھے بلایا. 9 جرنلسٹ یہاں سے گئے تھے پاکستان سے، 2 ہم کراچی سے تھے، ایک جیو نیوز کی حفصہ سید تھی، ایک میں تھا، باقی لوگ ملک کے دیگر حصوں سے صوبوں سے گئے. تو ہم وہاں گئے، واپس آ گئے. تو میں یو ایس الومنا نیٹ ورک، یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کو یو ایس ایمبیسی نے اور یو ایس قونصلر نے 2008 میں وجود میں لائے، اس کی انوگریشن کی، اس کو فنکشنل کیا. اور یہ تنظیم کی کمپوزیشن یہ ہے کہ جس کو امریکی سرکار اپنے پیسے پر اسپانسر کر کے امریکہ بلاتی ہے، انوائٹ کرتی ہے، اس کی قابلیت، تعلیم، پروفیشن میں لوہا منوانے کے توفیق. جب آپ سوسائٹی میں اپنا لوہا منواتے ہیں تو وہ آپ کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آئیں یو ایس اے میں اپنا ایکسپیرینس کریں. تو جتنے بھی ایکسچینج پروگرامز ہیں، کئی ہیں، لوگ جاتے ہیں جن کو خود یو ایس اسپانسر کرے، یعنی J1 ویزا جس کا لگتا ہے. وہ جب ہو کے واپس آ جاتے ہیں تو اس پوان کے پاک یو ایس الومنا نیٹ ورک کے ممبر بن جاتے ہیں. اور ہمارے 9000 سے زائد اس وقت ہائیلی پروفیشنل ایلیٹ ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ممبرس ہیں. تو 2012 سے آنورڈ میرا اس پہ ممبر بننے پہ میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا. 2-4 سال پہلے لوگوں نے مجھے کہا، ممبرس نے مجھے کہا کہ آپ آگے آ جائیں، اس پولیٹکس میں ایکٹیو ہو. تو میں نے 5 سال سے جدوجہد وہاں جاری رکھی. ایک دفعہ میں ہار گیا، دوسری دفعہ میں جیت گیا. تو میں 2 سال کے لیے وہاں پر صدر ہوں. اس میں اسٹوڈنٹس، وکلا، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، آرم فورسز کے اعلیٰ افسران، ججز، جوڈیشری کے لوگ، بزنس ایلیٹ، صنعت کار، یعنی ہائیلی پروفیشنل لوگ اس میں ہمارے اراکین ہیں. اور اس کی تمام زبردست ایک نیٹ ورکنگ ہے. 39,000 پلس اس کے کنٹری وائڈ ممبرس ہیں، 14 اس کے چیپٹرس ہیں. کراچی از دا لارجسٹ ون. تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی president of this wonderful forum and serving them as a common member instead of president. سرکی صاحب، ہماری آڈینس یوتھ ہے، آپ کے فالوورز بھی یوتھ ہیں.
تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری کی وجہ سے جرائم میں نوجوانوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے بے روزگاری کی وجہ سے. تو آپ کا فیوچر میں کوئی پلان ہے کہ نوجوانوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا جائے کہ جس سے وہ انگیج ہوں اور کسی روزگار کی طرف جائیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو میرے کراچی کے شروع کے دن تھے میرے پاس دو چوائسز تھی. یا تو میں ڈکیت بنتا, غربت تھی, میرے سامنے چھوٹے بچے تھے, بھائی میرے, میری سسٹر, میری والدہ, یا میں نے ریڑھا لگانا تھا تو میں نے ریڑھا لگایا, میں نے ٹھیلا چلایا, میں نے پانی سپلائی کیا, میں نے عام مزدوری کی, میں نے ہوٹل میں بیرا گیری کی, یعنی گیو اپ نہیں کیا. یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. ضرور کٹھن راستہ ہے, مشکلات ہیں, مفلس ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, لیکن آپ گیو اپ نہ کریں. جتنے بھی دنیا کے انقلابی رہنما ہیں انہوں نے فاقہ کشی کی, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں, انہوں نے چیلنجز کا سامنا کیا, لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. اور لیٹر آن کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے نامور بن جاتے ہیں دنیا میں, وہ سکسیسفل اسٹوریز شیئر کرتے رہتے, اور جو اس راستے کو ریجیکٹ کر کے کرمنل سائڈ پہ آتے ہیں, ڈرگس کی طرف آتے ہیں, تو دے آر نو مور اینی ویئر. تو وہ جب نہیں ہوتے کہیں تو وہ اپنی زندگی تباہ کرتے, اپنے خاندان کی زندگی تباہ کرتے. تو میرے وہ نوجوان کہ جو سوچتے ہیں میں یہ سر کی تو راتوں رات امیر بن گیا, تو بھائی میں راتوں رات امیر نہیں بنا. میرے مزاج نے, میری نیچر نے, میری سچائی نے, ایمانداری نے, بہادری نے, شجاعت نے مجھے مشتاق سر کی بنایا. اور وہ تب ممکن ہے جب آپ یہ فاقہ کشی کریں گے, جب آپ بھوک افلاس سے فائٹ کریں گے, جب آپ اپنے لیے ٹرینڈ سیٹ کریں گے, اپنے اندر اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھیں گے, نہیں یار کچھ بھی ہو میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. تو یہ چیزیں معمولی ہیں, یعنی کوئی یقین نہیں کرے گا. فلموں میں ہوتا ہے کہ اگر میں جوہر میں جس بندے کے پاس پانی کے کین اٹھاتا تھا 50 روپے دیہڑی دیتا تھا, آج اگر میں پراڈو, ریوو, رینج میں اس بندے کے پاس جاؤں تو وہ کیسے مجھے قبول کرے گا؟ نہیں ہوگا. یہ دنیا قبول نہیں کرے گی. میں یہ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس میں جانا پڑے گا. بولیں گے 2 نمبر بندہ ہے, 2 نمبری کی ہوگی, شارٹ کٹ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, لینڈ گریبر ہے, ڈرگ مافیا ہے, بھتے لیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا الزامات دیتے, مجھے لقب دیتے. تو میں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو وہ یوتھ کہ آپ ایک ہی پروفیشن میں دیکھیں, چینج کریں, ایک میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی دوسرا سوئچ کریں, لیکن آپ نیتاً سچے رہیں. فل یہ طے کر لیں, ٹھان لیں اپنے آپ میں کہ بھائی مجھے یہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا جب یو ایس اے کا یہ ایکسچینج پروگرام ہوا تو میرا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا. I never thought about any travel abroad. تو بعد میں نے یہ اپنا پاسپورٹ بنایا. تو جب آپ مستقل مزاج سے آگے بڑھیں گے, اب لوگ کیا کرتے ہیں, اچھی سی نوکری ملی آپ کو, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, ای کامرس کا دور ہے, کال سینٹرز کا زیادہ ایک فیوچر کیریئر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, میٹا کا دور ہے. تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں جا کے بالخصوص ہمارے سندھی نوجوان, آپ سیلری سے ڈرگس شروع کر دیتے ہیں, شیشہ کرتے ہیں, آئس کرسٹل کرتے ہیں, پھر ایک اچھی سی گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں, آپ کی زندگی تباہ ہونا وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ فائنینشلی ساؤنڈ ہو جائے, یہ لڑکیاں, یہ شادیاں خود بخود ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر آپ نے راستہ دوسرا لے لیا, یعنی آپ کو اگر 60,000 کی سیلری ملی تو آپ نے 40,000 اڑا دی, 40,000 بھی گئے, غلط لت بھی لگ گئی, اور لڑکی کے چکر میں آپ نے اپنے آپ کو ڈرگس میں بھی انوالو کر دیا, تباہ بھی ہو گئے. تو کیریئر آپ کا وہاں پاز ہو گیا. اس کو ریزیوم کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دی بگننگ اگین. تو جب ان تمام کٹھن راستوں کو عبور کر کے اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو عقل سے کام لیں. آگے بہت آپ نے اب دیکھیں جتنے بھی یہ سوشل میڈیا آرگنائزیشنس ہیں, آئی ٹی کی ہیں, ای کامرس کی ہیں, گوگل کا کون ہے سی او؟ انڈین ہے. ٹویٹر کا کون ہے سی او؟ انڈین ہے. یعنی دنیا کے بڑے بڑے جو مائکروسافٹ, جتنے ایلیٹ رولنگ ایلیٹ ہے جتنا بھی دنیا میں, وہ انڈین کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی انہوں نے فل کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کو وہ چیلنج بنا رکھا تھا. ہمارے پاس بلکہ کیا فرسٹریشن ہے, بیک بائٹنگ ہے, ایک دوسرے کو ترقی کرنا نہیں دیکھ سکتے. اب مجھے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو تو یہ فیس بک پہ اتنی گالیاں پڑتی ہیں, کمنٹ ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟
महीने का गालियां देने वाला वो वही रहता है, गालियां खाने वाला, बर्दाश्त करने वाला, तहम्मुल से सुनने वाला वो आगे निकल जाता है। अगर आप ब्रांड हैं तो ये आपको ये इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टंट्स बता रहा हूं कि आप अगर ब्रांड है और आपकी नेगेटिव अप्रोच पब्लिक में मनफी सोच है आपके लिए, तो यू बिकम सुपर ब्रांड। लोग आपके मीम्स बनाएं, लोग आप पे बात करें, लोग आपके ऊपर तनकीद करें, लोग आपके जुमले लेकर उसके ऊपर ठठोलियां करें, तो यू आर द पर्सनैलिटी। तो इस तरह जब आप उसमें उलझेंगे, मैं दो बंदों को जाके जूते मारूं तो मुझ में और उसमें तो फर्क नहीं रहा, मैं उलझ जाऊंगा उन मामलों में। लेट देम बार्क, मैं कहता हूं उनको भोंकने दें, आप आगे निकलें, वो वही रहेंगे। आज से 20 साल पहले जो मेरे साथ थे, मेरे मुखालिफ थे, वो आज तक वही है। 20 साल के बाद मैं कहूं मुआवजा करें आप, तो आप अपने कंसंट्रेट करें कैरियर को, फैमिली को। मेरे बच्चों से आप मिलें, यानी दे आर टोटली अनअवेयर अबाउट माई आउटसाइड एक्टिविटीज। मैं उनको फुल टाइम देता हूँ, हफ्ते में 2 दिन के डेजिग्नेटेड डेज होते। तो इफ यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ थ्रू ऑल द कॉर्नर्स एंड हैव अ बेस्ट मैनेजर टू मैनेज द थिंग्स अक्रॉस ऑफ यू, तो आप जब तमाम उमूर को खुश उसलूबी से, ईमानदारी से, इंसाफ पसंदी से निभाएंगे तो यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। तो जब आप उनको फॉलो करेंगे तो ये पैसे आना जाना छोटी चीजें, बहुत मामूली चीजें, आप फोकस करें। अब तो इतना जदीद दौर है, हमारे 20 साल पहले तो बड़े चैलेंजेस थे। अब तो आप घर में बैठ के ऐप अगर एस्टेब्लिश कर दें, किसी ऐप पे चले जाए, किसी और काम में चले जाए, तो ये तो सोशल मीडिया रातों रात आपको हीरो कर देते। यानी एक वो गाना आपने देखा, वो मेरा दिल ये पुकार है, आयशा का, 2-4 ठुमके उसने रैंडम डांस किया, वो करना किसी और पे था डांस उसने, वो बेचारी सीधी भूल गई या वो नेट कनेक्ट नहीं होता, उसने दुल्हन की फरमाइश इस पे, तो अगर वो स्टेप्स और मूव्स लगाए तो शी वेंट वायरल। नाउ शी इज अर्निंग मनी फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। तो इस दौर में इस सोशल मीडिया का आप मुस्बत इस्तेमाल करें। आज आप छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं, ये कैंडिडेट क्या है, शो, कैंडिडेट शो। आज छोटे स्केल पर हो, कल को आप बड़े स्केल पर चले जाओगे, वो मजा तब है जब ये वायरल होगी। आज देखें डेली पाकिस्तान क्या है, डेली पाकिस्तान ने काम किया जबरदस्त, माइक लेके चलते घुसते जाते थे सब क्या, तो आज उसको जियो लिखता है कर्टेसी डेली पाकिस्तान, कोई भी वीडियो चलाते। तो आपके लिए तो जबरदस्त वेन्यूज हैं, और इस शहर में कराची में आपका जबरदस्त फ्यूचर एवेन्यूज है। आप जाए घुसे चीजों में, कहीं ना कहीं लक खुलेगा, कहीं ना कहीं चीजें होंगी, कहीं ना कहीं आपकी अल्लाह पाक की काविश और मेहनत को कबूल कर लेगा। तो नेवर गिव अप, मैं ये कहता हूं कि नेवर गिव अप, कीप गोइंग ऑन। तो नाजरीन, ये थे मुश्ताक सर्की साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई, जो कॉन्वर्सेशन हुई, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे कैंडिडेट शो के नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।